أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سورہ زمر کی آیت نمبر 75 ہے اور یہ آیت نمبر 75 اس سورت کی بالکل آخری آیت ہے. یہاں الحمدللہ یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت نیک لوگوں کو جماعت کی صورت میں جنت کے دروازے تک لایا جائے گا. انبیاء کرام کی الگ ایک جماعت ہوگی، صدیقین کی الگ ایک جماعت ہوگی، شہداء کی الگ جماعت ہوگی، محدثین کی الگ جماعت ہوگی، قراء کی الگ جماعت ہوگی، حفاظ کی الگ جماعت ہوگی، اور درجہ بدرجہ انہیں جنت میں مقام دیا جائے گا. سب سے بلند مقام جو ہوگا وہ انبیاء کرام کا ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. میری کیفیت یہ ہے کہ میں جب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرا دل مطمئن ہوتا ہے. جب یہاں سے اٹھ کر میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں تو میرے دل میں آپ کی یاد تڑپتی رہتی ہے، مچلتی رہتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اڑ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں. اور ایک مسلمان کی، ایک کلمہ گو کی شان ہی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت ٹوٹ کر کرے. محبت کی اور عقیدت کی انتہا ہونی چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل درجے کا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری ذات اسے اپنی آل اولاد سے، اسے اپنے ماں باپ سے، دنیا جہان کے تمام لوگوں سے، دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ میری ذات اسے محبوب نہ ہو، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ آنے والے صحابی جو تھے وہ اس حدیث پاک کی عملی تصویر تھے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو مجھے ایک پل سکون نہیں ملتا اور میرا دل آپ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں. پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے بھی موت آنی ہے اور ایک نہ ایک دن آپ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے. اس صحابی کے الفاظ آپ دیکھیں. اس صحابی نے اپنے لیے موت کا لفظ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں نے مرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے. یہ ادب کی انتہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرمائیے، آپ بڑے ہیں
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ اب سگے چچا نے کیا جواب دیا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، البتہ میں ان سے پہلے دنیا میں آیا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں ان سے بڑا ہوں۔ یہ ادب کون سکھائے گا؟ اور یاد رکھیں ہمارے دین کے بارے میں ہے الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ دین کے ہر حکم میں ادب جو ہے وہ ٹپک رہا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بڑے ہیں، مقام میں، مرتبے میں اللہ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، اور یہ ہے کہ میں ان سے پہلے دنیا میں آیا۔ آپ چچا تھے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ان سے بڑا ہوں، لیکن یہ جملہ آپ نے نہیں فرمایا۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے بھی مرنا ہے، اور ایک دن آپ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، اور یہ چیز یقینی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، اور مجھ پر اگر اللہ نے فضل فرما دیا تو میں بھی جنت میں جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول آپ کو تو بہت بلند مقام ہوگا، تو کیا جنت میں آپ کو دیکھ سکوں گا؟ یہاں دنیا میں میری یہ کیفیت ہے کہ میں آپ کو نہ دیکھوں تو میرا دل ڈوب جاتا ہے، میں آپ کا دیدار نہ کروں تو میرا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے، پھڑکنے لگتا ہے، تو کیا قیامت والے دن یہ نعمت مجھے میسر ہوگی کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں اور آپ کو دیکھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھے کہ جن کا اکرام اللہ نے بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ جل شانہ نے فوراً جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا اور فرمایا کہ جا کر ان سے فرما دیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن کی اطاعت کرے گا ان کے ساتھ اسے رکھا جائے گا۔ اور سورہ مجادلہ کی جو پہلی آیات ہیں یہ ایک صحابیہ عورت کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ایک خاتون ہے، اللہ نے اس کا بھی اکرام کیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی تک اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو وہ خاتون اتنا تڑپی، اس نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے، تجادلک فی زوجہا، وہ آپ سے جھگڑنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل وہ آپ پر نازل نہ ہوا ہو، مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، یسمع تحاورکما، میں آپ کی اور اس عورت کی گفتگو سن رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں مجھ پر اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور وہ خاتون کہہ رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب میرے مسئلے کو حل نہ کرے اور مجھے یہاں سے جانے دے، میں اپنے رب سے مسئلہ حل کروا کے جاؤں گی۔ وہ خاتون وہیں موجود تھی، اللہ نے جبرائیل کو دوڑایا، آیت دے کر اتارا، آیت دے کر بھیجا کہ جاؤ کہہ دو، سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اسی مجلس میں اس عورت کے مسئلے کو حل فرمایا۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو اس کا دل مطمئن ہو گیا اور اس کے دل کو قرار آیا۔ یہ پوری صورت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، تلاوت کی ہے، اس کا مختصر مفہوم عرض کیے ہے، یہ شرک کی نفی میں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ آخری آیات میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے منظر کو پیش فرمایا
پھر اس کے بعد دوزخ کے منظر کو پیش فرمایا، پھر اس کے بعد جنت کے منظر کو پیش فرمایا۔ جنت انسان کا آخری مقام ہوگا۔ جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا تو جنت کی ہر قسم کی نعمتیں اسے میسر آ جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا اور کوئی مقام نہیں ہے، بس اسی جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا، جو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو کروائیں گے۔ جب وہ فیصلے ہو جائیں گے، اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، پھر تم فرشتوں کو دیکھو گے، فرشتوں کو دیکھو گے، حافین من حول العرش، وہ رب کریم کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، وہ پھر رب کریم کے عرش کے دائیں بائیں آگے پیچھے بالکل جو ہے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کی زبانوں پر یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی پاکیزگی، اپنے رب کی تحمید، اپنے رب کی حمد، اپنے رب کی بڑائی، اور ان کا یہی کام ہوگا کہ وہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی پاکی کو بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کو بیان کریں گے، اللہ کی حمد کو بیان کریں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، یہ وہ وقت ہوگا جب حق کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں گے اور ہر انسان اپنے مقام پر پہنچ جائے گا۔ وقیل، تو ہر انسان کی زبان سے نکلے گا، کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی ابتدا کو جہاں بیان فرمایا ہے، وہاں بھی اللہ نے حمد کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ انسان کے لیے بھی جہاں اللہ نے تخلیق کا ذکر فرمایا، حمد کا لفظ ذکر فرمایا، یعنی انسان کی ابتدا وہ حمد ہے۔ اور جب انسان اپنے مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے گا، جب ہر چیز کا اختتام ہو جائے گا، تو وہاں بھی آخری جو جملہ ہوگا وہ الحمد ہوگا۔ وقیل، کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، جس نے دنیا کے نظام کو چلایا، جس نے سورج چاند ستاروں کے نظام کو چلایا، پھر جس نے دنیا کے نظام کو لپیٹا، سورج چاند ستاروں کو بے نور کیا، زمینوں کو لپیٹا، آسمانوں کو لپیٹا، کل آدم کو میدان محشر میں جمع کیا۔ پھر وہ رب جس نے کل آدم کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، وہ رب جس نے جنت کو بنایا، وہ رب جس نے دوزخ کو بنایا، وہ رب جس نے پل صراط کو بنایا، وہ رب جس نے میزان عدل کو بنایا، فیصلوں کے بعد اہل جنت کو جنت میں بھیجا، اہل دوزخ کو دوزخ میں بھیجا، اور اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور فرشتے اس کے عرش کے دائیں بائیں آگے پیچھے دس بستہ کھڑے ہو گئے اس رب کی تعریف کرنے کے لیے، ہمہ موجود رہے۔ تو اس وقت کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا پالن ہار ہے، دونوں جہان اس کی مٹھی میں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ایک آیت سنی کہ اللہ نے فرمایا والارض والسماوات مطویات بیمینہ، کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لوں گا۔ کیا مطلب؟ یہ سب کچھ میری مٹھی میں ہوگا۔ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، طاقتور سے طاقتور انسان، متکبر سے متکبر انسان، اسے جرت نہیں ہوگی وہاں پر مارنے کی۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے ماتحت ہوگی، اور سب سے آخر میں الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔